محمدی روحانی قافلہ، محمدی روحانی قافلہ۔ لطیفہ جس پہ ذاکر اپنی توجہ قائم کرتا ہے، اس دل کے اوپر ہر وقت اس کا تصور قائم رہتا ہے اور اپنی توجہ دنیا کے حسن و جمال کی طرف نہیں، دنیا کی ظاہری رونق اور چمکتی دمکتی چیزوں کی طرف نہیں، بلکہ اس کی نظر مقام قلب کے اس حصہ پر ہے جس پہ انوارات برستے ہیں، اور اس کی یہ توجہ خالص اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ دل پر توجہ کا قائم کرنا کہ دل اللہ اللہ کرے، دل ظلم کدہ نہ بنے بلکہ انوارات کی تجلی گاہ بنے۔ اس پہ اللہ جل شانہ کہ انوارات برسیں اور قلب کی کیفیت بدل جائے۔ جس قلب میں دنیا اور دنیا کی لالچ ہے، اسے وہ انوارات نہیں ملتے جو ایک مومن کے لیے رکھے گئے، بلکہ دنیا کے طالب جو صرف دنیا کا طالب ہے، اس کے اور اغراض و مقاصد جو دینی ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائے جاتے، خالص اللہ کے لیے اس کی جستجو نہیں ہے، تو پھر وہ دنیا دار ہے خالص، اور اس کے لیے وہ الفاظ میں نہیں بول سکتا جو بولے گئے۔ اور جس کی تمنا، توجہ، جس کی سوچ، جس کی فکر مولا کے لیے ہے، وہ عظیم انسان ہے اور کامیاب انسان ہے۔ جس دل کی تربیت کی بات کرتا ہوں، جب تک قلوب کی تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ اگر برتن گندا ہے تو اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ غلط ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی۔ اور قلوب کو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کے برتن ہیں، جس نے اس برتن کو صاف رکھا تو اس کے اندر جو چیز بھی آئے گی وہ محفوظ رہے گی اور صاف ستھری رہے گی۔ اور قلب کے برتن میں کیا آنا ہے؟ اس کے اندر تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا ہے، اللہ کے فضل کی، کرم کی بارش ہونی ہے، اللہ کے انوارات، تجلیات اس کے اوپر آنی ہیں۔ تو اس کو ظلم کدہ ہونے سے بچانا ہے۔ تو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ایک وہ مقام ہے جس پہ سالک توجہ دیتا ہے، جس پر اس کی توجہ بڑھتی ہے، تو پھر اس کا دل عرش مولا بنتا ہے، بلکہ اس کی پرواز اور اوپر جاتی ہے۔ تو بنیادی جو ضرورت ہے، آپ جو اصطلاحات سلوک میں سنتے ہیں، عارف باللہ، فنا فی اللہ، بقا باللہ، تو یہ اس صورت میں ہوتی ہیں کہ جب اس کی ابتدائیہ جو ہے، اس کا آغاز جو ہے
وہ اس ماحول کے اندر رہ کے، اس تربیت گاہ کے اندر رہ کے جب اس کی دل کی تربیت ہوتی ہے پھر جا کر کام بنتا ہے۔ اگر ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے، یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آیا جب دل عبادت گزار ہو جائے گا، انوارات سے بھر جائے گا، اور یہ لطیفہ جو ہے لطیفہ قلب، عالم امر کا لطیفہ قلب جو ہے، جب یہ درست ہو جائے گا تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور اگر یہ درست نہیں تو پھر کیا ہوگی؟ درست نہ ہونے کی چند صورتیں بتاتا ہوں، سمجھ لیں کہ ہمارا قلب جو ہے وہ نہیں، اگر غصہ بہت زیادہ آتا ہے ہم اس کو لوگوں پہ نکال بھی دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ لطیفہ قلب جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر انتقام کی بدلہ لینے کا دل میں بنتی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، اس نے مجھے گالی دی میں نے بھی دینی ہے، اس نے میری عزت نہیں کی میں نے بھی اسے بے عزت کرنا ہے، اس نے میرے خلاف مقدمہ کیا میں نے بھی اس کے خلاف مقدمہ کرنا ہے۔ یعنی جب تک انسان بدلہ لینے کی کیفیت میں رہتا ہے اور غصے کی انتہا کو جاتا ہے تو پھر تو قلب ابھی نہیں بنا۔ یہ ایک میں نے آپ کو دے دیا۔ آپ کے دل میں بہت حب جاہ، رتبے کی، مرتبے کی، مال کی، دولت کی بہت زیادہ ہوس ہے، تو پھر بھی یہ دل، یہ قالب جو ہے یہ لطیفہ امر کام نہیں کر رہا۔ بھلا آپ کے پاس ظاہری علوم بہت زیادہ ہے، حفظ بھی کیا، درس نظامی بھی ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ ابھی حب جاہ اندر کہ کسی نہ کسی طرح سے مال آنا چاہیے، مال کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ سلوک کے راستے میں میرے نزدیک اگر اس کے پاس اتنا کھانا موجود ہے کہ جس سے پیٹ بھر جائے، اتنا پانی موجود ہے کہ اس کی پیاس بجھ جائے، اتنی جگہ موجود ہے کہ اس کا سر چھپ جائے، تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہماری سوچ اور فکر تو بہت بڑی ہے۔ ہاں بے شک آپ رکھیں، اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی، مال دیا، آپ گھر بھی بنائے، اچھے کپڑے بھی پہنے، اسے منع نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ آپ کی ضرورت ہی بن جائے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں اب، تو پھر یہ دل کی بیماری ہے، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور دل کی پہلی بیماری اور سب سے بڑی بیماری جو اس دور کے اندر ہے وہ شہوت پرستی ہے، وہ مال طلبی ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بندے کو لے ڈوبتی ہیں، شہوت پرستی اور مال کی طلبی، طلب مال، طلب شہوت۔ اور پھر اگر یہ طلب رہے پھر بھی بچت کا سامان نکل آتا ہے، صرف یہ طلب تھی دل کے اندر آ گئی، وسوسہ آ گیا، اگر اس کے اوپر آپ نے کام آگے کر دیا، اس تک پہنچ گئے، مال ناجائز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کے ذریعے اس مال کو بھی حاصل کر لیا، اور جو شہوت اور آپ کے قلب کے اندر خیال پیدا ہوا تھا اس پہ آپ نے عبور پا لیا، پھر یہ بہت بڑا گناہ جو دل کا ہے۔ دل کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ دل انسان سے زنا و بدکاری کرا دے، یا اس سے کسی کے مال کو چھیننے میں اس کو حکم دے دے کہ تم یہ کام کر لو۔ یعنی مال کی طلب یہ بڑے گناہوں کے اندر ہے، ناجائز مال کی، جائز کی نہیں، ناجائز مال کی۔ جائز خواہش کیا ہوتی ہے؟ جائز خواہش جو ہے یہ کیا ہے، اور ناجائز خواہش کیا ہے؟ خواہش انسان کو راستے سے ہٹاتی ہے، خواہش انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن انسان خواہشوں کا مجموعہ ہے، ایک چیز پوری ہو جائے دوسری کے لیے دعا کرنی شروع کر دیتا ہے، دوسری پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی۔ چلیں دعا کرنا بھی عبادت، لیکن ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پھر ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے، ناجائز کام جو ہے وہ جو ہے استعمال کرتا ہے۔
مجھ سے ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میرے کام میں اتنا زیادہ بچت نہیں ہے، تو آیا میں کسی اپنے مال میں، کوئی بھی کسی قسم کا وہ مال فروخت کرتا ہے، آیا اس میں کچھ گنجائش ہے کہ میں کچھ دوسری چیز مکس کر دوں تاکہ میرا منافع آ جائے؟ کوئی صورت نکلتی ہے؟ میں نے کہا تمہاری چیز کا تعلق جو ہے وہ انسانی خوراک کے ساتھ ہے. میں اگر تمہیں کہتا ہوں کہ ہاں اس میں یہ چیز مکس کر دو، بتائیں اگر وہ چیز کسی کے پیٹ میں جائے گی، وہاں پر پتھری کی صورت بنا گئی، کوئی اور بیماری کی صورت بنا گئی، تو تم جو 1 کلو مکس کر کے اس سے نفع لوگے، بتاؤ تمہیں کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ تم سارا دن بیٹھے رہو، تمہارے پاس کوئی گاہک نہ آئے، تم سارا دن بیٹھے رہو، بسم اللہ کر کے دکان کھول لو اور پھر اللہ کا نام لے کے دکان بند کر دو اور گھر چلے جاؤ. وہ بہتر ہے کہ تم اسے مکس کر کے کہو نہیں میں زیادہ نہیں مکس کرتا، میں 1 کلو نہیں کرتا، لوگ کلو کرتے ہیں، میں 1 پاؤ مکس کر دیتا ہوں. کوئی بھی چیز ہے میں 1 پاؤ کر دیتا ہوں. لوگ پاؤ کرتے ہیں، نہیں میں نے تو صرف آدھا پاؤ کرنی ہے تاکہ میرا آنے جانے کا کرایہ نکل آئے. اگر آج یہ سوال پوچھے جائیں کہ مجھے ناجائز کام کو جائز کرنے کی صورت نکال دیں، آج کل یہ علماء سے سوال ہو رہے ہیں کہ ناجائز کام کو جائز کس طرح کیا جا سکتا ہے، تو یہ قانون قاعدہ میں نے نہ سیکھا ہے نہ میرے علم میں ہے. ناجائز ناجائز ہی ہے، خواہ اس کے اوپر آپ غلاف چڑھا دیں، آپ اس کو جو ہے جی سود کی جگہ منافع کا نام دے دیں، اسے خوبصورت بنا دیں، وہ ناجائز ہی ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتا کسی صورت کے اندر. آپ کان سے چاہے ایک طرف سے پکڑ لیں یا دوسری طرف سے پکڑیں، پکڑا تو کان سے ہی آپ نے. لہذا یعنی جائز خواہشیں دل کے اندر رکھنا یہ منع نہیں. دیکھیں ایک بندے نے جائز خواہش رکھی کہ مولا اگر اتنا بڑا پہاڑ میرے پاس ہو تو میں تیری راہ میں تقسیم کر دوں. اللہ نے کہا تیری جائز خواہش تھی، جا میں نے تجھے اتنا اجر دے دیا. نبی اپنے کو بھیجا حضرت موسیٰ کو، جاؤ اسے بتا دو تیری جائز خواہش تھی، میں نے تجھے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب دے دیا ہے جتنی تو نے خواہش رکھی ہے، اور بلکہ ہر ایک نیکی 10 نیکیاں لے کے آتی ہیں، 10 کا اور بھی اضافہ کر دیا ہے. تو قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے جائز خواہش تو جائز ہے، اس کو آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے دعا کرنا، حلال روزی کی دعا کرنا، یہ منع نہیں ہے. لیکن جب ہم ناجائز طریقے سے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، پھر فساد قلب جو ہے، جو روحانی فساد قلب پڑتا ہے، یاد رکھیے گا اس کا پہلا اٹیک جو ہوتا ہے گناہ کا، پہلا اٹیک گناہ کا. بظاہر آپ نے کسی سے مال لوٹ کے اچھا رہنا سہنا شروع کر دیا، لیکن پہلا اٹیک اس کا آتا ہے آپ کے جسم پہ بے سکونی طاری کر دی جاتی ہے، آپ کی نیندوں میں خلل پیدا ہو جائے گا، آپ کی بے چینی بڑھ جائے گی، آپ ہمیشہ غربت کا رونا روئیں گے، کیونکہ آپ پہ یہ فساد قلب کی پہلی بیماری جو آپ پہ غالب آتی ہے انسان کے اوپر، فساد قلب جب پڑتا ہے اور دل واقعی خالص دنیا کے اندر غرق ہو جاتا ہے تو اس بندے کے سر سے پاؤں تک بے سکونی کر دی جاتی ہے. اگر یہ بے سکونی میرے پاس یا آپ کے پاس ہے، میری اور آپ کی نیند میں خلل ہے، میرے اور آپ کے سکون میں خلل ہے، میرے اور آپ کے دل میں بے چینی ہے، میرا اور آپ کا دماغ فکروں کے اندر گھوما ہوا ہے، وہیں پہ پڑا ہوا ہے، تو پھر فساد قلب یہ مرض ہمارے اندر موجود ہے. اس کی اصلاح ہونی بہت ضروری ہے. قلب کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ ابھی تو دل ہی بے چین ہے، ابھی دل ہر وقت ہی بے چین ہے. 2 گولیاں 3 گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی. ہاں عبادت کے لیے نیند نہ آئے تو وہ مانا. جو شب بیدار ہیں انہیں بھی نیند نہیں آتی، جو روزہ دار ہیں انہیں بھی نیند نہیں آتی، جو ذاکر ہیں انہیں بھی نیند نہیں آتی، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں انہیں بھی نیند نہیں آتی. لیکن ان کو نیند نہ آنا عبادت ہے اور اس کو نیند نہ آنا سزا ہے. ان کو نیند نہ آنا عبادت گزاروں کو اللہ کا انعام ہے، اور ان دنیا داروں کو نیند کا نہ آنا یہ اللہ کا عذاب ہے. تو اب دیکھ لیں فساد قلب جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے جو سمجھ نہیں آتا کہ دل جو ہے یہ کیا ہے. دل کو میں نے آپ کو بتایا جس کے پاس جو قوتیں ہیں وہ ارادہ اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آرڈر دینے کی قوت اس کے پاس ہے، اس کے آرڈر پہ پورے جسم کام کرنا شروع کر دیتا ہے.
اور پھر عبور بھی جو ہے یہ اس تک حاصل کر لیتا ہے, پہنچ جاتا ہے. یعنی جو ارادہ کرتا ہے اس کام کو کر گزرتا ہے یہ انسان, یہ پیچھے نہیں ہٹتا, یہ ٹلتا نہیں ہے, یہ ٹلنے والی چیز نہیں ہے, یہ کام کر جائے گا. بہت سے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھے کہ 20 سال کے بعد انہوں نے قتل کیے ہیں, بدلے لیے ہیں لوگوں نے. 20 سال 30 سال بھول گئے. وہ بچہ جوان ہوا, جب چھوٹا تھا تو مسئلہ تھا, تو جب جوان ہوا اس نے جا کے بدلہ لے لیا, بھئی اب میں نے بدلہ لینا ہے. یہ انسان بھولتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں معافی کتنا بڑا عمل ہے. حضور کے چچا جو اتنے عزیز چچا ہیں, جن کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا چچا بھی اس طرح ہوگا, تصور بھی نہیں کر سکتے. حضور کے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اسلام کے نڈر بے باک جو ہے سپہ سالار ہیں, مجاہد ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کے بازو ہیں, آپ کو شہید کیا گیا, آپ کو چیر کے رکھ دیا گیا, آپ کے اعضاء کاٹ لیے گئے, اس کے باوجود آپ نے معاف کر دیا. تو اس سے بڑی مثال کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ نہ اتنا بڑا جرم کسی کا ہوگا, میرے اور آپ کے دشمنوں کا اتنا جرم تو نہیں ہوگا, جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو جو اتنے عزیز ہیں, اللہ کے پیارے اور مقبول ہیں, ان کے جسم کو کاٹ کے رکھ دیا. تو آپ نے ان کو بھی معاف کیا ہے. میرے اور آپ کے ساتھ تو ایسا کام نہیں ہوا. تو معافی کے معاملے کو دیکھیے, یہ بھی بیماری ہے بہت بڑی, کہ دل کے اندر نحوست چھائی رہے ہر ٹائم, یہی فکر, یہی وسوسے, یہی رہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے بدلہ لینا ہے. تو پھر دل کی اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو بیماری قلب کے اوپر اس کو نجات دینے کے لیے کیا ہے, کون سا راستہ اختیار کیا ہے اہل اللہ نے, کہ صالح مجلس اختیار کرو, ذاکرین کے ساتھ ملو, آنا جانا رکھو, صحبت میں رہو, تمہیں لمحے کی صحبت ملے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیریا, کہ تمہیں ایک لمحے کی جو مجلس ہے وہ 100 سال کی اس بے ریا عبادت سے بہتر ہے, جس میں تم حلال اور حرام کے مسائل سیکھتے ہو, جس میں تم اللہ کا ذکر سیکھتے ہو. تو فساد قلب سے بچنے کے لیے اور اس دل کے علاج کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم طالب مولا ہو کے سفر اختیار کرو, اور ان جگہوں پہ جاؤ جہاں پر اللہ کے ذاکرین بیٹھے ہیں. کیونکہ اللہ نے اس دور کے اندر بہت سے اب لوگ جہاں ہیں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں, پتہ نہیں چلتا, سچ کا بھی نہیں پتہ چلتا, حق کا بھی پتہ نہیں چلتا, باطل طور طریقے عام رواج پکڑ چکے ہیں. تو اس لیے اپنے آخرت کے امور کی طرف توجہ دینی ہے میں نے اور آپ نے, کہ میری اور آپ کی جو آخرت ہے وہ بالکل نجات دہندہ والی ہو جائے اور اللہ کی رضا والی ہو جائے. اگر ہم دنیا سے اتنا وزن لے کے جائیں گے تو پھر وہاں پر بہت مشکل ہو جائے گی, پھر وہاں پہ موقع نہیں ملنا. یہ ابھی موقع ہے, اپنے دل کی اصلاح کیجیے. تو اس کے لیے میں نے کہا آپ کا سفر اختیار کرنا اللہ کی رضا کے لیے. اگر آپ علم دین کے لیے اللہ کی طلب میں سفر اختیار کرتے ہیں, آپ کو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے. بلکہ مفہوم حدیث ہے کہ اس کے راستے میں اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. جو علم دین لینے کے لیے آتا ہے, آپ دور دور سے آتے ہیں علم, تو آپ ہر قدم کے بدلے اجر و ثواب لے رہے ہیں. جتنے قدم بنتے ہیں آپ کے گھر سے لے کے مسجد تک آنا, آپ نے سفر اختیار کیا, بھلا آپ گاڑی میں آئیں, جہاز میں آئیں, آپ اڑ کے آئیں, چل کے آئیں, بیٹھ کے آئیں, جس طرح مرضی آئیں, آپ کے وہ قدموں میں گنا جائے گا. اب آپ اندازہ لگا لیں ہر بندہ اپنے گھر سے اور مسجد کا کر لے کہ کتنا اس کا فاصلہ ہے مسجد کا, جہاں وہ علم دین کے لیے آ رہا ہے, نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, اعتکاف کرنے کے لیے آ رہا ہے, اہل اللہ کی مجلس اختیار کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور جو اپنے والدین کے زیارت کے لیے بھی جائے گا اس کو بھی یہ اجر ملے گا, جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے بھی جائے گا. جب آپ گھر سے باہر نکلیں, جب واپسی کا رخ کریں, جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو یہ توجہ کر لیا کریں کہ بس میں اب اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں.
اور جب آپ وہ دنیا میں نہیں رہے تو خاص ان کے لیے دن نکال کے کہ آج میرا اور کوئی کام نہیں، میں آج زیارت کے لیے جا رہا ہوں، لیکن کام دنیا کے ہوں. آپ یہاں سے جائیں، مثال ہے آپ لاہور جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کام دنیا کا، یہاں تو نیت ہی نہیں کی، آپ تو دنیا کے کام کے لیے گئے، اس میں سے وقت نکال کے وہاں پہ گئے، ثواب لے لیا، لیکن کہا یہاں سے ارادہ کر کے وہاں جاتے، آج خالص والد کی قبر اور والدہ کی قبر پہ جانا ہے. جتنا سفر ہے عبادت کے اندر، ذرا آپ جو ہے حساب لگا لیں کتنے بڑا انعام ہے. ہم رسمی رواجی بھی اب قبروں پہ جاتے ہیں، والدین کے پاس بھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم وہاں پہ جائیں اور ایک دفعہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. تو میں قبرستان میں گیا اور وہاں پر ایک نوجوان قبر پہ کھڑا ہے اور ساتھ فون بھی سن رہا ہے اور ادھر سے پڑھتا ہے، پھر بیل آتی ہے، پھر آتا ہے، پھر مجھ سے رانا گیا، میں نے چلتے ہوئے کہا جوان یہاں سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے آئے ہو، یہ کس کی قبر ہے؟ کہتا میری ماں کی. میں نے کہا اس نے دودھ بھی تمہیں اس طرح نہیں پلایا ہوگا، دودھ بھی تمہیں جب پلا رہی ہوگی، اگر اس کے شوہر نے بھی بلایا ہوگا کہے گی مجازی خدا میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے آتی ہوں، بھی بھوکا ہے. تیرے پاس سے وہ جو ہے نا کروٹ نہیں بدلتی تھی کہ کہیں میرا بیٹا جاگ نہ جائے، تو پیشاب کرتا تھا اور اس گیلے کے اوپر پوری رات گزارتی تھی، تجھے خشک پہ رکھتا تھا. ہائے تیرے لیے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ تو فون سن رہا ہے. تو یہاں متوجہ ہو جا پورے کا پورا اور یہ سورہ فاتحہ پڑھ، سورہ اخلاص پڑھ، آرام سے اپنی ماں کے لیے دعا کر اور پھر قبرستان سے نکل کے فون سن لے. میں نے کئی قبرستانوں میں دیکھا قبروں کے اوپر بیٹھ کے فون سنتے ہیں. میں قبرستان میں گیا، وہاں پہ قبروں کے پاس بیٹھ کے تاش کھیل رہے تھے بڑی بڑی عمر کے لوگ. میں نے انہیں کہا اللہ کا خوف کھاؤ، قبروں کے اندر بیٹھ کے. ایک جگہ پہ میں گیا، 2 قبریں جڑی ہوئی تھیں، درمیان میں انہوں نے چولہا بنایا اور اس کے اوپر جناب وہ جلیبیاں تار رہے تھے کہ بابے کا عرس ہے، ٹھیک ہے جی، پکوڑے بنا رہے تھے قبروں کے اوپر. انہوں نے قبروں کے درمیان لوگ سوئے ہوئے ہیں، پورا قبرستان جناب وہاں پر. میرا خطاب تھا تو میں نے ان کو کہا کہ کچھ اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے اندر. یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں اپنے قلب کی اصلاح کی ضرورت ہے، دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کر کے چلتے ہیں، نیکی کا ارادہ کر کے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہیں سے آپ کا اجر شروع کر دیتا ہے واپس آنے تک. بلکہ نیکی کے ارادے کے لیے جب بندہ چلتا ہے اور اہل اللہ کی مجلس کے لیے جاتا ہے اور وہ اس سفر کے اندر اگر وہ طبعی موت مر جاتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ ہے. سبحان اللہ. اور اگر وہ واپس آتا ہے تو وہ مجاہد ہے، کیونکہ وہ نفس امارہ کی تربیت لے کے آیا، اس کی کاٹ کی تربیت لے کے آیا. جادو کی کاٹ سیکھتے ہو لوگوں کے پاس جا کے چلے کشیاں کر کے، نفس امارہ کی کاٹ فقیر سے سیکھو کہ نفس امارہ کی کاٹ کیا ہے، کس طرح تم نے اپنے نفس امارہ کے خلاف چلنا ہے. نفس امارہ ہلاکت میں ڈالنے والا، نفس امارہ ظلمت میں ڈالنے والا، نفس امارہ جہنم میں لے کے جانے والا، نفس امارہ ذلیل و رسوا کرنے والا، نفس امارہ جسم کی بے چینی لانے والا، نفس امارہ جسم کو تباہ و برباد کرنے والا. نفس مطمئنہ اس دل کو راج والا بنانے والا، نفس مطمئنہ اس جسم کو سلطان بنا دیتا ہے، نفس مطمئنہ اس جسم کو بادشاہ بنا دیتا ہے، نفس مطمئنہ اسے رب والا بنا دیتا ہے، نفس مطمئنہ اسے اللہ پر راضی کر دیتا ہے، اللہ کو اس پہ راضی کرتا ہے. نفس مطمئنہ والا شان والا ہوگا کہ جب قیامت والے دن آئے گا تو غلام اس کے استقبال میں کھڑے ہوں گے کہ یہ نفس مطمئنہ والا آ گیا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھ لیں کہ فیصلہ خود کر لیں کہ ہم نے نفس مطمئنہ والا بننا ہے یا نفس امارہ والا بننا ہے. تو جب ہم اس پہ چلے جائیں گے، نفس مطمئنہ پر چلے جائیں گے، تو پھر ہمارے قلب کو جو سرور ملے گا، جو چین ملے گا، جو لذت ملے گی، پھر وہ اپنی شان کی ہوگی. اس لیے کہ ابھی تو ہم ظاہری نماز میں اللہ اکبر کر رہے ہیں، خیال کہیں اور ہے. ابھی تو ہمیں نماز کا پتہ تو ہے کہ اس کی 4 رکعت ہیں، ہم نے پڑھنی ہے، لیکن ان 4 رکعتوں میں ہم کتنے پلان کھڑے کرتے ہیں. اگر کوئی مکان بنا رہا ہے نا تو وہ 4 رکعتوں میں اپنا پورا گھر بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. یا اس نے گاڑی خریدنی ہوتی ہے کمپنی سے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں نے اس کے بعد جانا تھا، گاڑی بک کرائی ہوئی ہے، سمجھ لے کہ وہ پورے اس اپنے نماز میں گاڑی شو روم سے لے کے بھی واپس لے آتا ہے. پڑھ نماز رہا ہے، گھوم شو روم پہ رہا ہے، پڑھ نماز رہا ہے، گھر بنا رہا ہے.
ہاں یہ ڈیزائن غلط ہو گیا تھا، یہ ٹھیک کرنا ہے. اچھا وہ پڑھ نماز رہا ہے، کام فصلوں میں ہوگا، کوئی جانور تو نہیں پڑ گیا اس میں. ادھر جانور پڑا ہوا ہے دل کے اوپر، ٹھیک ہے، اتنا بڑا جانور شیطان ابلیس، وہ اس نے دل پہ غلبہ کیا ہوا ہے، اور تجھے فکر ہے کہ تیری فصل میں جانور نہ پڑ جائے. ادھر چور پڑا ہوا ہے اور تجھے فکر ہے کہ دکان پہ چوری نہ ہو جائے. ہاں اسی وجہ سے تو ہم نفس امارہ میں ہیں، ہمیں نفس مطمئنہ کی خبر نہیں ہے.